درود پاک پڑھیں جی. السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحان الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحان الله. ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا قرة عين يا رسول عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا سے بلا تھا. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ شیخ القرآن جناب حضرت مولانا محمد فضل الرحمان صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ حضرت شیخ القرآن نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام ماشاءاللہ علم و فضل کے لحاظ سے سب مجھ سے بہتر ہیں. استاد العلماء تشریف فرما ہیں. مجھ سے پہلے فاضل نوجوان خطیب پاکستان جناب نوری صاحب نے بہت
خوب بیان کیا، اللہم زد فزد۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مولانا کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، تمام علماء حق اہل سنت کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ کریم عمر دراز عطا فرمائے، ہر نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور بڑھ چڑھ کے مسلک حقہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین حضرات، عرس شیخ القرآن اور بعد میں دستار بندی کا سما بھی آپ نے دیکھنا ہوگا۔ انہوں بیٹے ایک جگہ فکس کر کے تو بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا نہیں ہوئے گا۔ ایک جگہ تم فکس کر کے تے بیٹھ جاؤ تو پچھلے جڑے نو بھی ڈسٹرب نہیں ہون گے تے نالے تسی بھی آوازاری تو بچ جاؤ گے۔ معزز سامعین حضرات، سردی کی شدت کے باوجود جمع غفیر اللہم زد فزد، اللہ تعالیٰ اہل سنت نو اور ذوق شوق عطا فرمائے۔ تقریر بلا تمہید آمدن برسر مطلب میرا مزاج بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے۔ چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے، ایک ہوتا ہے کسی شخصیت کو زیر باس لا کے اس کی کرامات، اس کے کارنامے بیان کیا جانا، ایک ہے اس کے مشن کو لے کر چلنا۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک آپ کی حضرت شیخ القرآن کی شخصیت تھی وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ دشمن بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک ان کا عشق مصطفیٰ، مذہبی غیرت اور دین کی خدمات ہیں وہ اتنی عیاں ہیں کہ اس کا بھی کوئی دشمن انکار نہیں کر سکتا۔ اور جس پہ اللہ بہت فضل فرماتا ہے حضور کے صدقے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ القرآن پوری زندگی دین کی وہ خدمت کی کہ جہاں خطیب پاکستان جو اپنے دور میں کسی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، وہ خطیب پاکستان جناب علامہ مولانا حافظ محمد شفیع صاحب القادری اور دیگر خطباء علماء مدرسین اس بات کی منہ بولتی دلیل ہے کہ حضرت شیخ القرآن کی اسلام کے لیے، مذہب کے لیے کیا خدمات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین حضرات، اور آج بھی وہ لوگ جیسے اللہ انہیں دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے، آج وہ اپنے مزاروں میں بھی اسی قدر عزت و آبرو سے آرام فرمائے۔ بلکہ یقین جانیے کہ وہ لوگ جو دین کے خدمت گار ہیں، ان کی قبر بھی جنت کے محلوں میں سے محل ہوتا ہے۔ دین کے خادم حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، اور یقیناً وہ علماء حق ہیں۔ علماء حق اہل سنت و جماعت ہیں، اور ان میں ایک حضرت شیخ القرآن ہے کہ پوری زندگی ناموس رسالت کا تحفظ کرتے ہوئے گزر گئے، پوری زندگی دین کے مجاہد پیدا کرتے ہوئے گزر گئی، اور پھر آج اس گلشن میں بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس فیوز و برکات کو دن دگنی رات چوگنی نہیں بلکہ ہزارہ گنا زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور لوگ اسی طرح فیوز و برکات سے جھولیاں بھرتے ہوئے دین مصطفیٰ کے خادم بنے، اور اللہ صاحبزادہ صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے جو اس مشن کو لے کر چلے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں مسلمان، باقی باتیں آگے چل کے کرتے چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں، تو جو آپ کا مشن تھا اس میں سے ایک مسئلہ آج میں بیان کروں گا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا نبیوں کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور میرا نبی جان سے زیادہ قریب ہے، میرا نبی جان سے زیادہ قریب ہے، اور ازواج رسول ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سادے لفظوں میں با محاورہ ترجمہ۔
میں اسے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ فرمایا کہ میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ ترجمہ میرا نے بلکہ موترز نے یہ ترجمہ کیا ہے، اولا بمانی قریب، کہ میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ میرا نبی جان سے زیادہ قریب اور اللہ شارک سے زیادہ قریب۔ بات قابل غور ہے، نبی جان سے زیادہ قریب، اللہ شارک سے زیادہ قریب۔ اب شارک زیادہ قریب ہے یا جان زیادہ قریب ہے؟ فرمایا میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب اور اللہ شارک سے زیادہ قریب۔ اب جان قریب ہے یا شارک قریب ہے؟ بولیے۔ جان کیا ہے؟ بولو۔ جان قریب ہے۔ اونچی کہہ لو۔ جان قریب ہے۔ جان قریب۔ نبی جان تو زیادہ قریب۔ سننا پیا شبیر شاہ کی آندا پیا، نبی جان سے زیادہ قریب۔ یہ ویکھے نا جڑا نے کہ نبی خدا نالوں ودا دیندے نے، یہ آ گل نہیں، کیسا بیوقوف ہے۔ اصل جب بدعقیدگی آتی ہے تو ساتھ ہوش بھی اڑ جاتے ہیں، عقل بھی کام چھوڑ دیتی ہے۔ عقل ہوئے تو در مصطفیٰ دی غلامی کرے نا، عقل بھی جواب دے سکتی۔ شاہ صاحب آپ نے تو کہہ دیا جان سے زیادہ قریب، تو اس کا مطلب نکلا خدا سے زیادہ بڑا ہے نبی معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالی۔ میں نے کہا یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ کسی ولی، پیر، فقیر، غوث، قطب، ابدال، نبی، رسول، بلکہ امام الانبیاء کے پاس جو کچھ ہے ہمارے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا جس کو اللہ نہ دے۔ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کو اللہ نہ دے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کو اللہ دے اس کے دیے کا انکار کرنا انتہا درجے کا بخل اور جہالت ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، دیتا اللہ ہے مگر اللہ جس کو دے اس کے دیے ہوئے کا انکار کرنا یہ انتہا درجے کی جہالت اور بخل ہے۔ اللہ جس کو نہیں دیتا اس کو وہ نہیں دیتا، اور جو خوبی جو چیز کائنات میں ہے وہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں، کوئی فضیلت، کوئی خوبی، کوئی کمال جو اللہ نے اپنے حبیب کو نہ دیا۔ واہ 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 واہ۔ افسوس تو سیرا لا چھڑیا ہے، بڑے بڑے بخیل چہرے ویکھے نے جنہاں ہالے بھی منہ نہیں لایا۔ سبحان اللہ پڑھ لے، برکت والی گل ہے، کہڑا احسان جاننا پیا۔ سنن دی بھی تمید رکھیا کرو، زور نہ کہیے سبحان اللہ جس لے حضور دا ذکر، نالے محبت دا تقاضا ہے جس لے حضور دا ذکر ہوے منن والے وہ جی کہندے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی صفت، کوئی شان اجئی ہے ہی نہیں جڑی رب نے اپنے حبیب نو نہیں عطا فرمائی۔ یقیناً ساڈا عقیدہ ہے کہ جنوں اللہ جو دے وہ دے کول ہوے، جنوں رب نہ دے وہ دے کول کچھ نہیں ہوندا، پکی گل ہے۔ اس تو اگے توحید والی تے شرک والی جڑا شرک دا راہ پائے نے، کا کی رہ جاتا ہے؟ ہر خوبی کائنات جہدے کول جو ہے میرے رب دی دتی ہوئی، اور میرا نبی ہوے کہ جتھے خوبیاں دی اینیاں دے چھڑیاں نے، اینیاں دے پوری کائنات دیاں خوبیاں، عظمتاں، شاناں، فضائل، خصائص کٹھے کریے تے میرے نبی دے کمالات دی زکات بھی نہیں بنتی۔ اینیاں خوبیاں عطا فرما۔
وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام تواڈے جو جنہ پڑھنا ہوئے جبر نہیں بھی موڈ ہوندا کدی نیکی کرن دا، نہ صحیح کیوں کدی نہیں موڈ ہوندا نیکی کرن دا، نہ صحیح نصیبہ جو نہیں تے نہیں صحیح قسم نہیں کہ ضرور پڑھ، نہیں پڑھنا مرضی ہے، جیڑا بہتا وڈیرا ہے انہوں بھی معافی، جنہوں نہ آوے انہوں بھی معافی، جنہوں نہیں آتا انہوں معافی، جنہیں ہولی پڑھنا ہے وہ بھی ہاتھ نہ چکے، کوئی قسم والی گل نہیں، جنہیں اچھی پڑھنا ہے باوا سے بلند پڑھنا ہے وہ بندہ میں قسم نہیں پائی یہ تو بعد ہوں ایویں جھوٹیاں کو ہاتھ کریا کرے تے اچھا مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ ماشاء اللہ چلو بیٹھ جاؤ۔ مولوی صاحب کوکب نورانی صاحب کے استقبال واسطے اٹھے سو، دوجے نال گپا مارن نہیں اٹھے، تھی بہ جاؤ تھلے، مہربانی بہ جاؤ۔ میں عرض کر رہا سا کہ جنہوں نہ آوے انہوں بھی معافی، جس نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی، نہیں پڑھنا نہ ہو صحیح، جنہیں ہولی پڑھنا وہ بھی ہاتھ نہ چکے، جنہوں بہتا وڈیرا ہوئے تا بھی معافی۔ تے جدو میں قسم نہیں پاندا پیا اس تو بعد ایڈی فری اینڈ دین تو بعد وہ بندہ پھر دھوکھا دے تے تہاڈا کی فیصلہ ہے؟ کیوں بھائی غلط آدمی ہے، میں یہ نہیں کہاں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہوں تسی تے یا پھر وہ وے کہ سیراب پیاسا مرے تے ممکن ہے، تے دریا ہوے تے پانی اتوں مر جائے تے پھر نصیبہ پانی نہیں، یہ نامرادی دی دلیل ہے۔ ذکر دی محفل بھی ہوے تے ذکر تو محروم رہ جائے تے پھر نامرادی والی گل ہے۔ میں بھی ویکھاں گا ہاتھ چکن تو بعد کدا منہ نہیں ہلدا، ہاتھ چکن تو بعد بھی نہ ہلیا تو میں سمجھا یہ نامراد یہی بیٹھا ہے۔ اس واسطے جنہیں میں قسم نہیں پائی نہیں تو بالکل کھلی چھٹی ہے، جنہیں باوا سے بلند پڑھنا وہ بندہ ہاتھ کرے گا۔ سارے ٹھیک ہو؟ اسٹیج آ جاؤ، تھی سوچ لیا جی۔ اچھا جی ہاں بالکل ماشاء اللہ۔ یہ میں پھر ایویں میرا خیال ہے حالی کوئی سردی نال اکٹھے کٹھے ہوئے ہو ٹھیک ہو کہ یار ایک جگہ فکس کر کے بیٹھ جاتا، ادھر نیٹے آ کے بیٹے بیٹھ جاؤ، تھلے آ جاؤ بیٹے، کرسی تے پہ پچھلے نہیں بد دعاواں لینا پہ، میں تمہیں ٹھیک مشورہ دے رہا، کرسی بھی لا لیا پھر ضرورت تو پہلے ویچ لی، کرسی بھی لا لیا، وہ بنایا آڑ بنائی ہے۔ چلو مل کے کہہ رہے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں ماشاء اللہ امام نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء
حسینوں میں ہنسی ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حسینوں میں ہنسی ہے حسینوں میں حسینہ حسینوں میں قد جاکم من اللہ نور حسینوں میں ہنسی ہے ما زاغ البصر حسینوں میں ہنسی ہے حسینوں میں حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حضور محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب غرض کرنا پیا کہ میرا محبوب ہوئے جتھے تمام خوبیاں کائنات میں وہ کوئی خوبی نہیں جو حضور کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. آہا یہ عقیدہ ہے جو خوبی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے جو خوبی اللہ کی دی ہوئی ہے. اور جیسے یہ ماننا شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ دے بس یہ ذاتی ہے کسی کی ذاتی ہے یہ عقیدہ گندا اور نامرادوں والا اور محروم اور جاہلوں والا ہے. اسی طرح جس کو اللہ دے اس کا اعتراف نہ کرنا پھر حضور کی خوبی کا یہ جاہل اور نامراد اور بے ایمان کا عقیدہ ہے. ایمان والا حضور کی خوبیوں کا قائل ہوتا ہے. ناوے ویسے بھی یہ چوڑا بندے کا کام ہے. مثال دے طور کے ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ قابل آدمی ایک میں مثال دینا پیا نہیں اور کہڑے تھوڑے ڈاکٹر نے ڈاکٹر سارے ایک جے چوڑ جی نہ ہوئے تو یہ حسد کی علامت یہ حسد کی علامت ہے. قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور تھوڑے قاری نے سارے قاری جی سارے پلیو پلی اندر وہ حسد ہوتا ہے. جس لئے نبی کی عظمت بیان ہوئے اس ویلے انج کرے نا تو سمجھے دے بھی اندر کوڑ ہے. ایمان والا یہ گل نہیں کرتا. ایمان والا تو اعتراف کرتا ہے کہ میری نبی ورگا کائنات میں ہے ہی. علم اختیارات کمالات نورانیت فضائل خصائص حسن و جمال کوئی خوبی کا تذکرہ ہوئے تو میرے نبی نال کوئی مقابلہ. ویسے بھی ایک محبت کا اصول ہے جہد نال پیار ہوئے نا نہ وہ ورگا کوئی عالم دستا ہے نہ وہ ورگا کوئی سونا دستا ہے نہ وہ کردار گفتار دستار لباس کسے پہلو چ بھی وہ مثل کوئی بندہ منتے ہی نہیں. میں ایک کل بدایا بنایا دے ایک واقعہ پیش کر جانا کہ اج نو آدھے نا کیس مجنو یہ نام اصل کیس سی. مجنو یہ مولا حسن نے نام رکھا سی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا حسن دے درمیان کوئی اختلاف چل رہا سی.
اختلاف چل رہے سی تے حضرت مولا حسن جا رہا تے اگے بیٹھا لٹا شیٹا کھولی آپ نے فرمائی نو پوچھ لو یہ کدا ووٹ ہے انہیں کیا کیش یہ حق میرا کہ امیر معاویہ دا دونوں ایویں لڑتے میری لیلا دا آپ نے فرمایا انتا مجنون تو تو پاگل ہے کاتب وہی ہے حضور دا قریبی رشتہ دار ہے سارا لگتا ہے تے صحابی رسول ہے چل جے تو دا نام نہیں لینا میرا لے دے میں مہر نبوت کھیڈن والا وا پورے رسول ہاں فاطمہ میری ماں دا نام ہے میرے بابا علی المرتضیٰ ہے میرے فضائل نے خصائص نے حدیث دے وچ موجود ہے وہ جے اونوں نہیں بننا مینوں صحیح مینوں نہیں تے اونوں صحیح مجنو وہ ہے جو کائنات میں ہر خوبی ہر صلاحیت ہر فضیلت کا مالک لیلا کو مانے مومن وہ ہے جو ہر فضیلت کا اپنے آقا جیسا وہ مجنو وہ ہے جو اپنی لیلا جیسا کسی دوسرے کو نہ مانے ایمان والا وہ ہے جو سرکار مدینہ کے مقابلے میں کسی کو نہ مانے میں کہنا کئی بندے ایڈے چول ہوتے نا انہیں تے کہ راکی پاگل نے جو ایک کڑی نو مان لیا سی انہیں تے نبی نو اینا بھی چول لینا نہ منے اینا مان لینا تے تاں بھی ایمان والا ہو جاتا اینا مان لینا تاں بھی ایمان والا ہو جاتا کیونکہ محبت کا کوئی گڑم نہیں بندے نو نکلیا ہوتا بھی یہ کب نکلیا گڑم یہ جی یہ محبت کا گڑم نکلیا نہیں محبت کا دل کی کیفیت نہ کی حضور نال محبت ہو جی محبت ہے تو محبت ایک کیفیت کا نام ہے اور علامت تو پچھانی جاتی ہے محبت علامت تو پچھانی ہوتی ہے کہ جس لئے یار دا نام ہے چم لینا ہائے 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 نبی دا نام ہے محبوب دا نام ہے چمنا وہ نسبت دا احترام کرنا وہ علاقے دا احترام کرنا وہ جتھے وسے اس علاقے نال پیار کرنا وہ نسبت دا کوئی بندہ مل جائے وہ پیار کرنا اتنے حسن جمال شان آن وقار بیان کرنا جڑے کوچیاں لے کے ٹھاندے نے نا یہ نبی نال پیار نہیں کرتے پیار وہ کرتے ہیں جڑا حضور دا نام لے کے چم لیندے نے یہ محبت کی علامت ہے یہ محبت کی علامت ہے اور میں بھی نہیں گل کرتا میں حدیث پیش کر جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھاندے سن پہ تو مولا مرتضیٰ کاتب سن لکھتے سن پہ جس لئے کافراں نال ہوندا سی پہ صلح دا مسئلہ ہوندا سی صلح حدیبیہ دا انہاں کہ جناب حضرت مولا کائنات نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف معاہدہ ہوتا پہ انہوں نے کہا یہ تو ساڈا رولا ہے جی محمد رسول اللہ مان لئیے تو باقی رہ کی گیا یہ مٹاؤ مولا مرتضیٰ نے آخیا میں نہیں مٹانا دیگر صحابہ نے آخیا نہیں مٹانا کافر آخر مٹاؤ صحابہ آخر مولا کائنات آخر نہیں نال صحابہ بھی انہوں نے کہا نہیں ادھر شرار ادھر انکار جس نے انکار کیا نبی پاک نے آخیا علی مٹا دو مولا کائنات نو حکم ہویا کہ علی مٹا دے علی المرتضیٰ نے کاغذ قلم پھڑی تو مولا کائنات دی حضرت امام الانبیاء دی چوری آ کے سونے میں نہیں مٹانا آپ ہی مٹا لیا میں نہیں مٹانا میں نہیں مٹانا ایک چھوٹا جہا میں کچھ اور بندہ اعتراض کر سکتا دس جاؤ تو جواب بھی ہے تو جو قرآن پہ آندہ پیا میرے میں یوتے رسول فقاد تعالی جو محبوب میرے نبی دی اطاعت رب دی اطاعت نبی جو آنکھے او مننا عبادت ہے یا یہو جہ عشق سنیوں تسی بنائی پھر تو یہ عبادت ہے حق تو یہ سی کہ جو نبی دی زبان چوں نکلے ہے وہ تے عمل ہوتا سمجھ آئیے کہ نہیں جیڑا نبی نے آکھیا اس حکم دی تعمیل کرنا عبادت سی لہذا کرنا چاہیے سی اصل تے وے حضور دے حکم دی تعمیل کرنا مگر مولا مرتضیٰ نے عرض کیتا کہ حضور میں نہیں آپ بتا دو کیوں آئیے میں عرض کرنا اکاڑے دی زمین تے آکڑ کے چلے تو جائز ہے بولو نہیں کدھر بھی آکڑ کے چلے متکبرانہ چال چلے آکڑ کے چلے تے زمیناں دی میرے جو سوراخ کر لینے میرے کو ہی ہونا ہے نا پوچھ لیں گی تینوں اللہ رسول نے منع فرمایا تے جے ایتھے آکڑ کے چلنا منع ہے تے جے کعبے دا سین ہوئے تے پھر آکڑ کے چلے تے پلوان بن کے چلے تو پھر ثواب ہے کیوں اس واسطے کہ کفار آندے ہوندے سن اے ساڈے نال مقابلہ کرن گے اے ناموسے بیت اللہ دی حفاظت کرن گے انہاں دے سر تے پرندے بہ کے اڑ جان تے انہاں کول اے تے انج ہوندا ہے ایڈے چپ کر کے بیٹھے ہوندے نے ہولی ہولی گلاں کردے نے انہاں دے سر تے پرندے بہ کے اڑ جان تے پتہ نہیں لگدا کہ اسی کسے بیٹھے ہاں اٹھ کے ٹر جاندے نے اے بیت اللہ اور حبیب اللہ دی عزت دا محافظ کرن گے
یہ تو سڈے کے شاہی کوئی رب نے آخیا جرا آکڑ کے ٹرو کیونکہ مقابلہ کفر نالے گھر میرا ایتھے آکڑو پتہ لگے کہ ایویں نہیں یہ حبیب اللہ ہو یا بیت اللہ ہو اپنا سب کچھ قربان کر کے کفر کو بتا دو کہ سب کچھ قربان کر کے ہم ان کے ناموس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور مسلمان بھائیوں حضرات مولا کائنات نے امام الانبیاء کی گود میں کاغذ قلم رکھ کے عرض کی یا رسول اللہ راز یہ تھا حضور مقابلے میں کافر ہے، کافر کو پتہ چل جائے مومن نبی کے نام پہ مٹ جاتا ہے، نبی کے نام کو مٹاتا ہے۔ مومن نبی کے نام پہ مٹ جاتا ہے، نبی کے نام کو مٹاتا نہیں ہے۔ اجڑے کوچیاں لے کے لگے پھر نہیں ایمان ہی نہیں۔ مومن ہوئے جڑا حضور دے نام تے مٹ جان تن من تھن قربان کر لے۔ تاجدار بریلی دی زبان بھی ترجمہ کر لینی اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کلمہ لکھا تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ وعدہ یاد رکھو تیرے نام پہ تیرے نام تیرے نام یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرے نام پہ کروں جان فدا، تیرے نام پہ تیرے کروں جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں، دو جہاں سے بھی دو جہاں سے بھی نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پہ کروں تیرے نام پہ کروں جان۔ تو بات طویل ہو جائے گی، میں عرض کر دسو اس واسطے ساڈا عقیدہ ہر خوبی ہر کمال، بات لمبی نہ ہو جائے، ہر خوبی ہر کمال اللہ نے اپنے محبوب نو دے تو میں عرض کرنا پیا، رب دی دتیاں ہوئی خوبیاں دا انکار کرنا یہ بھی جرم، اور انکار یہ کرے کہ اللہ تو سوا بالکل اپنی ذاتی یہ بھی جرم۔ ساڈا عقیدہ جو بھی امام الانبیاء کل کمال نہ ہوت نے میرے اللہ دے دتے ہوئے نے، بولو میرے اللہ دے، زور نہ کرو میرے اللہ دے۔ اللہ نے شان دیتی ہے شاہ جی، پھر اللہ نے ودا دیتا۔ میں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائے نہیں، کاکا برکت اللہ سبغت اللہ مان اللہ غلام اللہ نیت اللہ فنا اللہ انت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
آپ ہی آخیا سو پھر دیکھو نا اللہ کے نبی شارک سے زیادہ قریب، اللہ جان سے زیادہ قریب، اللہ نبی جان سے زیادہ قریب، اور معنی قریب، اور محترز نے یہ ترجمہ کیے تو اللہ جان زیادہ قریب ہے۔ میں نے کہا بے وقوف عقل ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا۔ توجہ دیکھیں، سنیے ذرا، استاد شاگرد کو کوئی حکم دے تو وہ تعمیل حکم تب کر پائے گا اگر استاد کی بات کو سمجھے گا۔ تمہیں ٹھیک ہے نا؟ تو بولو تو صحیح۔ آقا غلام کو حکم دے، تعمیل حکم تب کر پائے گا اگر سمجھے گا۔ شیخ مرید کو حکم دے، تعمیل حکم تب کر پائے گا اگر سمجھے گا، اگر سمجھے ہی نہ تو تعمیل حکم نہیں کر پائے گا۔ مثال کے طور پہ میں یہ سامنے برخودار بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں گیو می سم واٹر پلیز، اب یہ تعمیل حکم تب کر پائے گا اگر میری بات کو سمجھے گا، اگر یہ سمجھے ہی نہیں تو یہ کیا تعمیل حکم کرے گا؟ میں نے کہا کہ مہربانی فرما کے مجھے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی لا دو، تعمیل حکم تب کرے گا میری بات کو سمجھے گا، تو جو سمجھے گا ہی نہیں تو تعمیل حکم بھی نہیں کر پائے گا۔ لہذا تو وہی بات کو توجہ سے سننا، وہی کا جب نزول ہوتا تھا ایک تھی گھنٹی جیسی آواز، گھنٹی جیسی آواز ہوتی، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا، کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہم سمجھ جاتے وہی کا نزول ہو رہا ہے۔ اور ایک تھی شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی آواز، کیفیت طاری ہوتی، ہم سمجھ جاتے کہ وہی کا نزول ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب حضور کی کیفیت بدلتی تو فرماتے کہ تمہارا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دے رہا ہے۔ تو جب کوئی سمجھے گا نہیں تو تعمیل حکم نہیں کر پائے گا۔ خدا بندے کو حکم دے، خدا بندے کو حکم دے کہ یہ تیرے ذمہ ہے، یہ تو نے کرنا ہے، اور یہ برائی ہے سے بچنا ہے، تعمیل حکم تب کر پائے گا اگر سمجھے گا، اگر سمجھے گا نہیں تو تعمیل حکم نہیں کر پائے گا۔ اب وحی کا نزول ہو تو صدیق اکبر سمجھتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہوتی ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا، عمر فاروق فرماتے کیفیت تو دیکھتے اور کچھ سمجھ نہ پاتے، عثمان غنی کہتے کہ وحی کا نزول ہوتا ہم دیکھتے، کیفیت طاری ہوتی مگر سمجھ نہ پاتے، مولا کائنات بلکہ ام المومنین کی گود میں وحی کا نزول ہوا مگر سمجھ نہیں پائے۔ جو حضور جب ہو کیفیت بدلی تو فرمایا تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے۔ تو جب اللہ بندے کو حکم دے تعمیل حکم تب پار کر پائے گا اگر سمجھے گا، تو جب سمجھے گا نہیں تو درمیان میں ایک سمجھانے والے کی ضرورت ہے۔ درمیان میں ایک سمجھانے والے کی، ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے، جو مالک سے سنے اور غلام کو کہے کہ تیرا مالک تجھے یہ کہہ رہا ہے، آقا تجھے یہ کہہ رہا ہے، استاد تجھے یہ کہہ رہا ہے، اور کیا وہ بندے اور خدا کے درمیان ہے اللہ کا رسول، خدا اور بندے کے درمیان اللہ کا رسول۔ ارے جو درمیان میں قریب ہوتا ہے وہ ادھر بھی قریب ہوتا ہے، ادھر بھی قریب ہوتا ہے، جو درمیان میں ہوگا ادھر بھی قریب ہوگا، ادھر بھی قریب ہوگا۔ میرا نبی اللہ کے بھی قریب ہے اور اپنے غلاموں کے بھی قریب ہے۔ میرا نبی رب کے بھی قریب اور اپنے غلاموں کے بھی قریب، رب کے بھی قریب۔ رب کے کتنا قریب؟ ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ۔ کس کی بات کی ہے تم نے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، فرمایا تم نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، سبحان اللہ۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کا بولنا یہ الہی ہے. سبحان اللہ. اگر یہ تمہیں بلائے تو یوں سمجھو کہ اللہ نے بلایا ہے. یہ قرب ہے. سبحان اللہ. یہ قرب ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ادھر مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب کہ ہر ایمان والے دی جان دے زیادہ قریب ہے. تو پھر حاضر ناظر بھی اسے ہی مننا میں جڑا جان دا جڑا ایمان والا ہوئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا نبی جان دے زیادہ قریب ہے اور وہی منے گا ہے کہ نہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ایمان والے دیا جانا دے قریب ہے. ایمان والے دیا بولو بولو ایمان والے دے میرا نبی ایمان والے دی جانا دے قریب. اس واسطے ساڈے قریب ہے. اسی اس واسطے یا رسول اللہ نے حاضر و ناظر ماننے کہ میرا نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. مسلمان بھائیو کوئی میرا نبی واسطے کوئی دوری ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اس واسطے اسی جدو کوئی مشکل ویلے قریبی نو پکارے جاندے فلاں جی ساڈے عام مشکل ویلے فلاں نے رلی ادرا تے مدد کر دے. اس واسطے مسلمان ساڈے تے جدو مشکل ہوندی ہے اسی وینے کرم کی نظر ہم پر خدا را کرم کی نظر ہم پر خدا را ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا. عزیزان گرامی تو مرض کرنا پہ توجہ فرمانا ذرا. میرا نبی جانا تو زیادہ قریب جی آنا دور فاصلہ مدینہ منورہ. میں کیا فاصلہ تیرے واسطے بنا میرے نبی واسطے کوئی فاصلہ کائنات وچ ہے ہی نہیں. تو تے نبی دی گل کرنے پیا نبی دی گل کرنے ولیاں واسطے جنہاں نو مقام حاصل ہے انہاں واسطے کوئی فاصلہ نہیں. تو اصل ساری جہالت تو شروع ہوئی ہے. سارے جدو آخیا جی جیسے ہم بشر تھے ویسے رسول جس لیے یہ فیصلہ کرے گا نا پھر وہ اپنے ال ویکھے گا. انہیں منیا نبی نو ایک عام انسان سمجھ کے اساں منیا امام الانبیاء تے خدا دا محبوب سمجھ کے. کدی اس نظر نال ویندا تے پھر کدی رولا نہ بندا. ایمان والے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا. عاصم بن برخیہ والا واقعہ ویکھ لے. قرآن گواہ ہے کہ اکھ چمکن تو پہلا تے تخت بھی آیا. فاصلہ غائب ہی نہیں کوئی غائب بھی نہیں ہوئے. کی ہویا فاصلے بس میں اشارہ کرنا پیا فاصلے ختم ہو گئے نہیں. ہر تخت جڑا قدمہ چ آ گئے یہ تخت جڑا قدمہ چ آ گئے. امام الانبیاء واسطے بھی کوئی فاصلہ نہیں. بلکہ تھوڑا جا میں وضاحت کر دینا یہ جڑا میرا موقف ہے وہ حمایت پیش استدلال جو کرنا پیش کرنا پیا. توجہ فرمانا ذرا. ہے کوئی تخت لے والا. عاصم بن برخیہ کون؟ ساڈے عموماً میرے جیسے بلکہ میرے جیسے تو نہیں میرے تو افضل نے علم اور تقوی دے لحاظ نال تو عموماً خطبہ کہ جی اللہ دے ایک ولی نے قرآن نے جڑا تعارف کرا ہے اندہ علم من الکتاب جن کتاب دا تھوڑا جا علم سی. یہ آخیا کرو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا عالم با عمل. سمجھ آئی ہے؟ بڑی آئی بڑی آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا عالم با عمل اور وہی ولی ہوں. سبحان اللہ. ذکر و اذکار کر کے ولی بنتا جائے وہ اختلاف نہیں. اختلاف اس گل نال ہے کہ جیڑا مولوی بن جانا وہ جی پھر مولوی اور ہوئے نا فقیری لین اور ہوئی. یہ جڑا چول پونا ہے وہ رد کرنا پیا.
ٹھیک ہے اور یہ سارے بندیاں نو بہت ہی بیماری جی جنیاں کمیاں نے نا وہ یہاں وچ ہی نے پرلے درجے دا جہل ہوئے کٹھا کیتا ہے ایویں آستانہ عالیہ دھرتی تک شریف دا صاحبزادہ ہے جی انہوں ویکھ کے جی فقیری لین اور ہوئی عالم دین مولویاں دی لین اور ہوئی جی ہو جہا پیر چبل ہو جہا مرید چبل تینوں یہ پتہ ہی نہیں کہ عالم دین دی فضیلت کی ہے سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں دکھاتا ہوں امام الانبیاء نے فرمایا جو عالم کی زیارت میری زیارت ہے سبحان اللہ حدیث میں بخاؤں عالم کی زیارت میری زیارت فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے کیڑا ہوئے ماں دا لال جیڑا ایڈا ولی وعدہ دعویٰ کرے کہ میں ٹرنا فرشتے میرے پیرا تھلے پار بچاؤں دے ہے کوئی میں کہہ سکنا آپ میلیاں میلیاں ٹوپیاں والے جنہوں نے حقیر جان دے ہو جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں جب وہ طالب علم چلتا ہے حضور فرماتے ہیں فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں ارے جب وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں جب وہ شیخ القرآن کی صورت میں بیٹھ کر مدینہ ہو یا اکاڑا یا کوئی جگہ جہاں وہ درس حدیث دے سبحان اللہ پھر اس کا مقام کیا ہو سبحان اللہ صرف یہ نہ کہ رجسٹرڈ کمپنیاں نہیں ہوندیاں پہلا دراتی اٹھنے والے پیر ہی کٹ نے میں صحیح کہہ رہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے سبحان اللہ ساری زندگی خطیب اسلام نے خطیب پاکستان نے تقریرا کی نے خدا دی قسم کورا چ بیٹھا ملنگ جہا نا قوم وہ منی آؤں کیونکہ وہ رجسٹرڈ کمپنی نہیں ہوتی نے نہ منہ سے سال کا تفت کرتے ہیں یہ جہاں پیران بھی لڑ پینے مریدان بھی لڑ پینے میں بالکل صحیح دس ہاں ولایت کا یہ معیار نہیں ولایت کا معیار یہ ہے جو میں پیش کر قرآن و حدیث میں کہ سارے مولیاں نے اللہ نے پوچھنا ہے تھی تو اگے تختہ سیاہ ہوں ہو جو دل لکھ چڑیے سارے مولوی جہاں ٹھیکے سے چڑھے ہوں نا پیران جھوٹ بولن سے پیسے لے کے انہوں نے جھوٹ بولنا ایویں آخنا میں ویخیا حضرت صاحب دیا لتاں سرگی وکھریاں سر وکھرا تڑ وکھرا حضرت صاحب ٹوٹے ٹوٹے ہوئے صبح کا ستارہ لعنت برساندا ہوا جب انہوں نے اٹھیا میں ویخیا آپ کے سپیئر پارٹ چننے شروع ہو گیا روپیہ اس پچھوں 500 دینا مولویوں کی حضور نے فرمایا سب سے برے بھی علماء ہیں اچھے بھی علماء ٹھیکے سے چڑھ کے جھوٹ بولنے والے تو بھی آپ پوچھنا ہے میں صحیح بات کہہ رہا ہوں حقیر جان کے حقیر جان کے جن کو پچا دیا تو نے حقیر جان کے حقیر حقیر جان کے جن کو پچا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی کہہ لو حقیر جان کے جن کو پچا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بڑی ظالم ہے یہ قوم بڑے بڑے ہیرے رلا دیے دنیا میں
لوگوں اپنے مسلک اور علماء سے پیار کرو. تمہیں کیا علم کہ جو تجھے کیا علم، مگر پھر کہوں گا اپنی علماء برادری کو بھی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا رزق اللہ نے لکھ دیا ہے. خوش آمد سے تمہیں رزق نہیں ملے گا، رزق رسول اللہ کا صدقہ اللہ تمہیں دے گا. آج وہ شدولہ والی دے چوہے ٹھیکے دے لائے ہوتے نا، جا کے کئی مولوی بھی ٹھیکے دے چڑھ جاتے ہیں. یہ مسلک پہ ظلم ہے اور دین کی تباہی ہے اس میں. تمہیں کیا علم، کیا کوئی ملے گا غزالی، کوئی ملے گا راضی؟ کہاں سے لاؤ گے شیخ القرآن، کہاں سے لاؤ گے غزالی زمان کو، کہاں سے لاؤ گے محدث اعظم پاکستان کو، کہاں سے لاؤ گے سید صاحب کو؟ ساری قوم نو تو سمجھ ہی نہیں آئی تک یہ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کہاں سے لاؤ گے علامہ عبدالغفور ہزاروی کو، کہاں سے لاؤ گے غوث اعظم پاکستان کو؟ لاؤ کچھ لاؤ. کہاں سے لاؤ گے خطیب پاکستان حافظ محمد شفیع اکاڑوی جیسا آدمی؟ کہاں سے لاؤ گے علامہ مشیف نوری جیسا؟ کہاں سے لاؤ گے فقیہ اعظم جیسا؟ کہاں سے لاؤ گے شیخ القرآن جیسا؟ کہاں سے لاؤ گے علامہ محمود رضوی جیسا؟ کہاں سے لاؤ گے مفتی محمد حسین نئی اور مفتی عبدالقیوم ہزاروی جیسا؟ لوگوں نہ قطرے نہ بنو، اس گنوار کی طرح نہ زندگی گزارو کہ کسی کے ہاتھ میں بہت قیمتی جوہر ملا مگر اس نے اس کو رلا دیا. سنیو اپنے اکابر کو پہانو. ساری قوم تھی جنہیں چول جہ مراسی اتنے چاڑ لیندے نے تے سنتے ماں دی شان دے پڑھنے بڑے تے جب ماں دا گستاخ ہوندا ہے پرلے درجے، اور اینی ماں ماں کر دیں جے پیو ہوندا ہی کوئی نہیں. وہ ایک لگا پر ماں دی شان میں کہو تم جدوں ماں دی پیو کوئی نہیں، تو پیو دی بھی گل کر.